جنت کو، اس کی قبر کو جنت کا ایک گہوارہ بنا۔ بے شک قبر کیا ہے؟ دوزخ کے گھڑوں میں سے گڑھا ہے اور جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اور یہ اللہ نے ہمیں یہ عقل دی، علم دیا، یہ موقع دیا ہے کہ آپ چاہیں اس کو جنت کا باغیچہ بنا لیں، چاہے تو جہنم کا ایک گھڑا بنا لیں۔ اب یہ آپ کا معاملہ ہے کہ آپ اس میں کیا سامان مہیا کریں۔ جس طرح سے ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں، ہر موسم کے اعتبار سے انتظامات کرتے ہیں، یہاں کتنے دن رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کے درمیان سے گئے، کوئی 50 سال مانتا ہے، اب تو 60 یا 70 سال ہی مانا جاتا ہے، صرف اتنا ہی۔ لیکن یہاں اتنا رہنا ہے، اور جہاں قیامت آنے تک رہنا ہے وہاں کی فکر نہیں ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ کاروبار مت کرو، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر انجینئر نہ بناؤ۔ اسلام تو کہتا ہے مسلمانوں خوشحالی حاصل کرو، خوب کماؤ، بزرگوں نے کہا ہے، لیکن وہ دولت نہیں کہ جو دولت تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ بے شک دولت خوب کماؤ، جب کماؤ گے ظاہر ہے تبھی بچوں کو پڑھاؤ گے، جب کماؤ گے تبھی اپنے گھر میں اچھے سے آرام سے رہنے کے انتظامات کرو گے، جب پیسہ کماؤ گے تبھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرو گے۔ لیکن اب جن بچوں کے لیے ہم نے کمایا ہے، ہم ان کے لیے کماتے رہے، پیسہ اکٹھا کرتے رہے، چھوڑ کر کے چلے گئے اور اپنے اوپر نمازوں کا وزن لے کر کے چلے گئے۔ آپ دیکھیں یہ موقع غنیمت ہے، آپ نے لاک ڈاؤن میں بھی دیکھا تھا، اس وقت میں بھی حالات تھے۔ کیا یہ اللہ کا فضل نہیں ہے آپ پر کہ آپ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں ہیں؟ یہ فضل ہی تو ہے۔ وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں جو آئی سی یو میں پڑے ہوں گے اس وقت، وہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں جو اسپتال میں نہ جانے کتنے دن سے پڑے ہیں، اور ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ فضل ہی تو ہے۔ ہمارے ہاتھ پیر دماغ سب سلامت ہے۔ کس حالت میں نماز معاف ہے؟ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اور لیٹے ہوئے اپنے ہاتھوں کو نہیں چلا سکتا تو صرف اشارے سے پڑھے۔ اس حالت میں بھی نہیں پڑھ سکتا تب آ کر کے معافی بتائے کون اس حالت میں ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کو یہ حالت ملے، اللہ نہ کرے کوئی اس بیماری میں مبتلا ہو، اس حالت میں جائے، اس سے پہلے کہ ہم اپنے بستر پر پڑے پڑے ترسے کہ مولا اپنے گھر کو دکھا دے، میں نے اسپتال میں تو بہت رہ لیا، اپنے گھر کی چار دیواری میں تو بہت رہ لیا، مجھے شفا دے دے جا کے میں تیرے گھر میں جا کر کے اپنی پیشانی کو جھکا دوں۔ اس سے پہلے کہ ہم بستر علالت پر دعا کریں، اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آئے اور کہے کہ وقت آ گیا، چلنا ہے، ہر کوئی یہی کہے گا کہ مولا تھوڑی مہلت دے دے، میں تیری عبادت کر لوں، تیری ریاضت کر لوں۔ اب ایک انسان جب اچھے اعمال گزار کر کے قبرستان جاتا ہے تو اس کا فائدہ صرف اس کو ہی نہیں ملتا، بلکہ جو اور گنہگار وہاں انتقال کرنے کے بعد مدفن ہے، جن کا ہو چکا ہے، دفن کر دیا گیا، اگر نیک انسان جاتا ہے قبرستان میں تو وہ گنہگاروں کے اوپر سے بھی اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ بے شک اور جب وہ اپنے گناہ بھری زندگی گزار کر کے جاتا ہے تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں، یہی تو کہتے ہیں، بلکہ یہی تو اس کو جواب ملتا ہے، اور وہ مردے اس سے یہی تو کہتے ہیں، آ کر کے اس کی روح مطالبہ کرتی ہے کہ کیا ہمارے جنازے تیرے لیے عبرت نہ تھے؟ ہمیں دفنانا تیرے لیے کافی نہ تھا؟ کوئی اور بھی کچھ چاہیے تھا؟ ہمیں نہلایا گیا، دفنایا گیا، ہمیں دفنایا گیا، ہماری فاتحہ ہوئی، کہ یہ تیرے لیے کافی نہیں تھا؟ ہاں یہ جانتا تو تھا کہ مجھے مرنا ہے، ہر انسان یہ کہتا ہے مجھے مرنا ہے، لیکن مرنا کب ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جب ہم کہہ ہی نہیں سکتے کب تک ہم زندہ ہیں تو کیوں نہ ہم اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے رہتے۔ تو کس لیے دنیا میں آئے؟ اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے کے لیے۔ اتنی نافرمانیاں کی پھر بھی اللہ نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا، یہ اللہ کا رحم و کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے۔ اگر وہ اپنے عدل سے ہمیں دے تو ہم صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ایک وقت کھانا کھانے کے لائق بھی نہیں ہے، اگر وہ اپنے انصاف سے کر دے، لیکن یہ اس کا رحم ہے، کرم ہے کہ ان نے اپنے بندوں کا جو رزق ہے اپنے ذمے لے لیا۔ بندہ اتنی نافرمانی کرتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، فجر نہیں پڑھی، ظہر نہیں پڑھی، عصر و مغرب عشاء نہیں پڑھی، پورے دن نمازیں چھوڑ دی، لیکن اللہ نے اپنا رزق نہیں روکا، آپ سے اپنا رزق دے دیا ہے اللہ نے۔ تو زندگی یہ مختصر زندگی ہے، اور
ہر وقت پاکی کی حالت میں تو رہا کریں، خاص طور سے جب اپنے گھر سے نکلا کریں باوضو نہیں تو کم از کم پاک رہا کریں، اس لیے کہ جو جس حال میں مرے گا وہ اسی حال میں ہی اٹھایا جائے گا۔ تو کیوں نہ آپ دیکھتے ہیں لوگ نکلے باہر اور نکلنے کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی، گئے تھے کسی کام سے واپس آئے تو میت کی شکل میں آئے، کسی کو نہیں پتا کہ ہمارے انتقال کب ہے، موت کب آنی ہے، کیوں نہ ہم اس حال میں نکلیں، کم از کم جب موت کا فرشتہ آئے ہم باوضو نہ ہو تو کم از کم پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے۔ اور جب ناپاکی کی حالت میں بندہ زمین پر گزرتا ہے، چلتا ہے، تو یہ زمین اللہ سے کہتی ہے مولا مجھے اتنی طاقت دے کہ میں پھٹ جاؤں اور اس کو اپنے اندر سنبھالوں۔ یہ عالم ہے قدم قدم پر گناہ۔ یہ بھی بہت سارے ہمارے معاشرے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ لوگ بس لاپرواہی کے سبب یوں ہی کپڑے چینج کیے اور چلے گئے، اس حالت میں نہ رہیں بلکہ یہ گناہوں کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ موت بڑی عبرتناک چیز ہے اور ایسے حادثات اور واقعات آپ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اس سب کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے مالک حقیقی سے مل جائیں، اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کرنے لگے، اور جب اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے جو نمازی ہوتا ہے، اللہ کی عبادت و ریاضت کرنے والا ہوتا ہے، جو آیا ہے حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے اور جو اچھے اعمال کر کے جاتا ہے اللہ اس کی روح کو اس طرح سے اللہ اکبر اپنے فضل سے نکلوا لیتا ہے، اس طرح سے فرشتہ موت کا آ کر کے اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے، جس طرح سے آٹے میں سے بال کو کھینچا جائے اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے روح۔ اور جو بے نمازی ہوتا ہے اس کا عالم یہ ہے کہ ببول کا درخت ہو، ریشمی دوپٹہ اس پر ڈال دیا جائے اور ڈالنے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ کھینچا جائے، ایک کانٹوں دار کانٹے ہوں، ایک شاخ ایک ٹہنی ہو، پیٹ میں ڈالنے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ کھینچا جائے تو کس طرح سے اندر کا گوشت اس کے ساتھ آنے لگے گا۔ جب انسان کی روح نکالی جاتی ہے بے نمازی ہو تو اس کو اس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے روح کا نکلنا، یہ مردہ ہی جانتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ اس سے مت کہو کہ کلمہ پڑھے، ہو سکتا ہے تکلیف کے عالم میں کچھ اور کہہ بیٹھے، اس کے پاس کھڑے ہو کے ذکر کرو اللہ کا تاکہ وہ سن کر کے کلمہ پڑھ لے۔ یہاں عالم یہ ہے کہ اس قدر پریشانی ہوتی ہے، اس قدر تکلیف میں ہوتا ہے وہ بندہ کہ اللہ کی مشیت دیکھے جب روح نکلتی ہے تو پیروں کی طرف سے کھنچتی ہے۔ کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر جان ہو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ مردہ باہر نکل کر کے جانے لگے گا، اٹھ جائے گا۔ تو یہ عالم یہ ہے کہ پیروں کی جانب سے کھنچتی ہے، پیروں کی طرف سے، تاکہ وہ اس لائق رہی نہیں کہ اٹھ سکے۔ یہ عالم ہے، بہت آسان سمجھا ہے۔ آپ اور ہم تو گنہگار ٹھہرے۔ عمر فاروق اعظم جو خلیفہ ہیں، دوسرے خلیفہ خلفائے راشدین میں، عالم کیا تھا کہ سرکار نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں ان کی حیات میں ہی حضور نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، عمر تم جنتی ہو، اور خوف